اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں، اور نہ ہی کوئی دوستی ہے اور نہ کوئی سفارش ہے، اور کافر ہی ظالم ہے۔ محترم احباب، سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ چل رہا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کے اس دوسرا حصے کے اندر دو مضامین مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، ایک جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا مضمون، اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کے اس دوسرے حصہ میں متفرق طور پر مختلف مقامات پر ان دونوں عنوانات کے اوپر 6 دفعہ بات آئے گی۔ مسئلہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ بھی 6 دفعہ ہے، اور مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ بھی 6 دفعہ ہے۔ آج کے درس میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس سے پہلی آیات مبارکہ جن میں طالوت اور جالوت کا تذکرہ وغیرہ آیا، ان میں مسئلہ قتال فی سبیل اللہ کا 5ویں دفعہ ذکر تھا، اور آج کے درس کے لیے جو آیت مبارکہ تلاوت ہوئی ہے، اس میں مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کا 5ویں دفعہ ذکر ہے۔ گویا کہ دونوں مسئلوں پر ایک دفعہ ذکر ابھی آگے باقی ہے انشاءاللہ۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں بڑا مختصر سا ذکر ہے مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کا، ایک مختصر سی آیت پر مشتمل، لیکن آگے جب 6 دفعہ مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ آئے گا تو وہ کئی آیات پر مشتمل ہے اور تفصیلی تذکرہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ جس وقت اللہ رب العزت انسانیت کو ایمان کی طرف بلاتے ہیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یا ایہا الناس، اس طرح کے الفاظ جو کہ ساری انسانیت کو مخاطب کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ جاری فرماتے ہیں۔ لیکن جس وقت کسی نیک عمل کی طرف تذکرہ ہوتا ہے تو نیک عمل تو صرف ایمان والوں کا ہی قابل قبول ہے،
تو پھر اللہ یا ایھا الناس نہیں کہتے بلکہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تب یا ایھا الذین آمنوا اللہ جاری فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ایک بات معلوم ہو گئی کہ جس وقت معاملہ ہے اعمال کا، تو اگر ایمان موجود کوئی نہیں نا، تو پھر تو اعمال کسی کے بہت اعلیٰ اور بہت اچھے ہی کیوں نہ ہوں، ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ اعمال کے حوالے سے اللہ رب العزت جب خطاب فرماتے ہیں تو وہ خطاب ہی ایمان والوں کو فرماتے ہیں۔ باقی انسانیت کو ایمان لانے کے لیے اللہ خطاب فرماتے ہیں، لیکن جب صرف اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ ایمان والوں کو بلایا جاتا ہے ان کی طرف، نہ کہ ساری انسانیت کو، کیونکہ کافر جو ہیں بڑے اعلیٰ اعمال بھی کیوں نہ کر جائیں، کئی کافر رفاعی لحاظ سے، فلاحی لحاظ سے بڑے بڑے کام بھی کر جاتے ہیں، لیکن ان کا فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہیں تو وہ بھی اللہ کی مخلوق، کافر جو ہیں وہ بھی تو اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، تو انہوں نے اگر چلو ایمان قبول نہیں کیا تو کئی اچھے کام تو کر دیے، تو ان کا اجر تو ان کو مل جانا چاہیے۔ یہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی انسان ہیں، تو جب اچھے کام کیے ہیں کم از کم ان کا تو ان کو فائدہ ہونا چاہیے، ان کا تو اجر ملنا چاہیے۔ ایمان قبول نہیں کیا، چلو کفر کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائیں کچھ عرصہ، لیکن جو ایمان نہیں کیا اس کے باوجود جو نیک عمل کیے ہیں، فلاحی کام کیے ہیں، رفاہی کام کیے ہیں، ان کا تو کچھ نہ کچھ اجر ملنا چاہیے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میں اس کا جواب دیا کرتا ہوں کہ کفار دو طرح کے ہیں، ایک ہیں مشرک کفار اور ایک ہیں غیر مشرک کفار۔ مشرک کفار جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ اللہ کے دوسروں کو بھی شریک بنا دیتے ہیں، اور غیر مشرک کفار جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ ہی کا انکار کر دیتے ہیں، دہریے قسم کے لوگ۔ اب پہلے میں بات کروں گا مشرک کفار کی۔ جو مشرک کفار ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں۔ جب اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے ان کو۔ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو منوایا ہے، نبیوں کے ذریعے لوگوں تک اپنا تعارف پہنچایا ہے، اور وہ تعارف وحدہ لا شریک والا پہنچایا ہے، اور اللہ رب العزت کئی گنا اجر کا بھی وعدہ کرتے ہیں معاملات میں کہ تم یہ کام کرو گے اس کا اتنا اجر ہو جائے گا، یہ کام کرو گے اتنا اجر ہو جائے گا، لیکن اللہ ایک شرط رکھتے ہیں کہ مجھے وحدہ لا شریک مان کر پھر یہ کام کرو تو پھر اجر ملے گا۔ اب اگر کوئی اس شرط پہ پورا نہیں اتر رہا، اس نے اس شرط کو تسلیم نہیں کیا، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی کسی کے پاس ملازمت کے لیے جائے کہ بھئی میں تمہارے پاس ملازم ہونا چاہتا ہوں، وہ آگے جواب میں کہے کہ ٹھیک ہے تم میرے پاس ملازم ہونا چاہتے ہو تو ضرور آؤ، لیکن میری ایک شرط ہے، معاوضہ تمہارے تصور سے بھی زیادہ دوں گا، جتنی تمہیں حاجت ہے اس سے بھی بڑھ کے معاوضہ دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر بس میرا ہی ملازمت رکھنی ہے، پھر کسی اور کی نہیں رکھنی، یہ شرط ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی یہ والی شرط تو مجھے قبول کوئی نہیں، میں نے تو فلاں کے ساتھ بھی بات کی ہے، میں نے تو اس کے گھر میں بھی جانا ہے، اس کے ملازمت بھی کرنی ہے، فلاں کی بھی کرنی ہے۔ یہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں جو ساری تیری ضروریات پوری کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں،
جتنی تیری ضروریات ہے میں اتنی تنخواہ تجھے دوں گا، تیرے تصور سے بھی بڑھ کے دوں گا، تو کیا ضرورت ہے تجھے دوسروں کے پاس جانے کی؟ دوسروں کی ملازمت سے بھی تم نے کمائی کرنی ہے، تو جتنی کمائی تم نے ان سب سے مل کے کرنی ہے میں اس سے زیادہ اکیلا تجھے دے رہا ہوں، تو نہ جاؤ دوسروں کے پاس، اکیلے میرے ملازم رہو۔ لیکن وہ ضد لگا رکھتا ہے کہ نہیں، میں نے تو دوسروں کے پاس بھی جانا ہی جانا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ پھر جاؤ، پھر انہی کے پاس جاؤ، پھر میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب میری تم مان ہی نہیں رہے ہو، تم ملازم بننا چاہ رہے ہو تو ملازم کو تو ماننی ہوتی ہے، تم میری پہلی شرط ہی نہیں مان رہے، آگے تم نے میری کیا ماننی ہے؟ جاؤ پھر انہی سے جا کے ملازمت کرو، انہی کے پاس جیسا بھی وہ دیتے ہیں وہ ان سے لے لو، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ معاملہ ہی طے کوئی نہیں ہوا، معاملہ طے کوئی نہیں ہوا، لیکن کچھ دن بعد وہ بندہ آ جاتا ہے کہ جی میں نے آپ کا فلاں فلاں کام کیا ہے تو مجھے اس کے اوپر اجرت دے دیں۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی ہم نے جو شرط رکھی تھی تم نے مانی نہیں تھی، میرا تیرا معاملہ ہی طے کوئی نہیں ہوا تھا، جب معاملہ ہی طے کوئی نہیں ہوا تھا آج اجرت کس چیز کی لینے میں آ گیا تو؟ اگر تو نے کوئی کام میرا کیا ہے، میں نے کب کہا ہے تجھے کرنے کو؟ اپنی مرضی سے تو کر کے آ گیا ہے، میرا تیرا معاملہ ہی طے نہیں ہوا تھا۔ کوئی آواز ہلکی کر دے۔ اللہ اللہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس کو اجرت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ میرا تیرا بھائی معاملہ ہی جب طے کوئی نہیں ہوا تو اب میں کس طرح تجھے اجرت دوں؟ جاؤ نا جو تمہارے اتنے سگے ہیں جن کے متعلق تم مجھ سے ضد لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں میں نے تو ان کے پاس بھی ملازمت کرنی ہے، میں نے ان کے پاس بھی جانا ہی جانا ہے، تو پھر لو ان سے اجرت اگر لے سکتے ہو تو ان کے پاس جاؤ، ان کے سے مانگو مزدوری اپنی۔ تو یہی معاملہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے کہا کہ میں دوں گا، بہت دوں گا، تمہارے تصور سے بھی بڑھ کے دوں گا، تمہاری ساری ضروریات میں پورا کروں گا، میں داتا ہوں، میں رزاق ہوں، میں رازق ہوں، میں رب ہوں، سارے پرورش کے انتظام میں کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بس میرے بن کے رہنا ہے، کسی اور کو نہیں پوجنا۔ تو مشرک نے وہ شرط مانی ہی نہیں۔ جب مشرک نے وہ شرط مانی ہی نہیں تو پھر اللہ رب العزت کا اور مشرک کا تو معاملہ ہی نہیں طے ہوا، وہ اس معاملے کے تحت آیا ہی نہیں۔ تو اب اگر وہ کچھ نمازیں پڑھ کے چلا جاتا ہے، کچھ دوسرے کام رفاہی کام کر کے چلا جاتا ہے، فلاحی کام کر کے چلا جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے تو یہی جواب ملے گا کہ میرا تیرا معاملہ ہی طے نہیں ہوا تھا۔ جب میرا تیرا معاملہ ہی طے نہیں ہوا تھا تو پھر آج کس منہ سے میرے پاس آئے ہو مزدوری مانگنے کے لیے؟ کس منہ سے میرے پاس اجر مانگنے کے لیے آئے ہو؟ جاؤ نا انہی کے پاس جن کو تم نے معبود بنایا تھا میرے سے ہٹ کر۔ میں نے تمہیں کہا تھا صرف مجھے معبود مانو، لیکن تم نے ضد لگائی ہوئی تھی نہیں جی فلاں جو ہے وہ بھی معبود ہے، فلاں بھی معبود ہے۔ جاؤ اگر وہ معبود تمہیں کوئی مزدوری دے سکتے ہیں، کوئی اجر دے سکتے ہیں، ان سے مانگ لو۔ یہ تو ہو گئی بات مشرک کافروں کی۔ اور جو غیر مشرک کافر ہے جس نے اللہ کو سرے سے ماننا ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کس منہ سے جا کے اجر کا طالب ہو سکتا ہے؟ اس نے مانا ہی جب نہیں ہے اللہ کو، وہ اس نے جو کچھ بھی کیا، رفاہی کام کیے، فلاحی کام کیے، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا کیے۔ اس نے تو اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اپنا ایک مقام بنانے کے لیے کیے ہیں، اور وہ دنیا میں اس کو بڑا مل گیا۔ اس نے اللہ کو تو ماننا ہی نہیں تھا، تو جب اللہ کو ماننا ہی نہیں ہے، اس نے اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا نا۔ جو مشرک ہے اس کے متعلق تو سوچا جا سکتا ہے کہ چونکہ وہ اللہ کو مانتا تو ہے، ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، تو یہ والا کام اس نے اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا، اس کے متعلق تو سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن جو دہریہ ہے جس نے اللہ کو ماننا ہی نہیں، تو اس کے متعلق تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اس نے کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو جب اس نے اللہ کو اپنا مالک ہی نہیں مانا، تو پھر جس کو اس نے مالک ہی نہیں مانا، اس سے وہ اجرت کا طالب نہیں ہو سکتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔
ایمان والوں میں سب سے پہلے رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آ جاتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام، پھر درجہ بدرجہ ساری ایمان والی امت اس خطاب میں داخل ہو جاتی ہے، اور ساری امت، ایمان والی امت کو خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ رزق دیا ہے تم سب کو تو ہم نے دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازق ہیں تو وہ بھی ہم ہیں، امت محمدیہ کے ایمان والوں تمہارے رازق ہیں تو وہ بھی ہم ہیں۔ اللہ اللہ، رزاق اللہ ہی، رازق اللہ ہی، تو پھر جو اس کا اردو ترجمہ ہے داتا، تو وہ بھی اللہ ہی۔ یہ تو نہیں کہ عربی میں تو رازق اور رزاق اللہ ہو اور اردو میں داتا جو ہے وہ علی حجویری بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ داتا بھی رازق کا ہی ترجمہ ہے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں رزقناکم، جس کو بھی رزق دیا ہے، تم سب کو جو رزق ملا ہے ہم نے دیا ہے، تو رزق دینے والا جب ہے ہی اللہ تو پھر داتا صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور داتا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والو خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، یعنی میری راہ میں خرچ کرو، میری رضا کے لیے خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ اللہ اللہ، قیامت کا دن جب مجرموں کو پکڑا جا رہا ہوگا، ان کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہوگا، اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اپنی زندگیوں میں خرچ کر لو، وہ تمہارے لیے نفع بخش ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ دن آ جائے گا تو تب خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زندگیوں میں خرچ کر لو، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہوگی، یہ تجارت تمہاری کامیاب تجارت ہوگی۔ زندگیوں میں خرچ کر لو، اللہ بڑا اجر دیں گے، بڑا بدلہ دیں گے۔ جتنا تم خرچ کرو گے اس سے 70 گنا بھی زیادہ اللہ دیں گے، بلکہ انفاق پر تو اللہ نے 700 گنا تک بھی کہا، اور پھر اللہ رب العزت نے 700 گنا کا کہہ کر بھی مثال کے ذریعے اللہ نے بتلایا 700 گنا کہ خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے کہ جس نے ایک دانہ بویا اس سے 7 بالیاں نکلی، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو ایک دانے سے 700 دانے بن گئے۔ اور اللہ پھر فرماتے ہیں کہ واللہ یزید، اللہ اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، تو انفاق کا اجر جو ہے وہ اللہ نے بہت زیادہ رکھا، تو بڑی کامیاب تجارت ہے دنیا کے اندر اگر اللہ سے یہ تجارت کر لو، اپنی زندگیوں میں اللہ کی راہ میں دو، یہ بڑی کامیاب تجارت ہے، بڑی نفع بخش تجارت ہے۔ 700 گنا نفع مل جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نفع مل جائے گا۔ لیکن اگر تمہاری زندگی ختم ہو گئی، اس کے بعد تمہارا اعمال کا معاملہ تو ختم ہو گیا، پھر برزخ کے اندر اعمال تم نے کوئی نہیں کرنے، پھر سیدھا قیامت آ جانی ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب دینے، پھر وہاں پر تجارت کوئی نہیں چلنی۔ ابھی تو اللہ سے سودے کر سکتے ہو، لیکن وہاں وہ سودا کوئی نہیں ہونا، وہاں تو امتحان، وہاں تو نتیجے نکلنے ہیں۔ اب لا بیع فیہ، اس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ اس دن کوئی اپنے بدلے میں کہے نا کہ میں ساری کائنات جتنی چیزیں دے کر بھی اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے چھڑا لوں، نہیں چھڑا سکے گا۔ دنیا کے اندر تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مجرم پکڑا جا رہا ہوتا ہے تو معاملہ کچھ لے دے کر بھی حل کروانے کی کوشش ہو جاتی ہے۔ کئی راشی افسر جو ہے وہ رشوت لے کے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر تو مجرموں کو چھڑانے کے لیے لوگوں کے پاس انداز ہوتے ہیں، افسروں سے ان کو چھڑا لیتے ہیں رشوت وغیرہ دے کر، اور دنیا کے اندر یہ سودے بازیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے یہ سودے بازی نہیں ہو سکے گی، کوئی اس وقت رشوت کام نہیں آئے گی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کہ اتنا دے کے تم چھوٹ جاؤ، نہیں چھوٹ سکو گے۔ ولا خلۃ، اور نہ ہی اس وقت کوئی دوستی کام آئے گی۔ دنیا کے اندر کئی دفعہ دوستوں کے جتھے جو ہیں وہ چھڑانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایک مجرم ہے، گرفتار ہو چکا ہے، جیل میں ہے، اور تاریخ بھگتنے کے لیے عدالت میں اس کو پیش کرنا ہے۔
عدالت میں جب پیش کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھیوں کا جتھا آ کے حملہ کر دیتا ہے، آ کے اس کو چھڑا لیتا ہے، اور کبھی کبھی تو جیل توڑ کے بھی چھڑوا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر تو چھڑوا لیتے ہیں، اس طرح جتھے بن کے دوست آ کے چھڑا لیا کرتے ہیں، وہاں میری پکڑ سے کوئی چھڑا سکنے والا نہیں، وہاں دوستیوں کے جتھے کام نہیں آ سکتے۔ وَلَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی۔ اللہ اللہ، یہ جو شفاعت نہیں ہوگی، اس سے مراد ہے شفاعت قہری، شفاعت غالبہ، وہ نہیں ہو سکے گی۔ ایک ہے عام شفاعت اور ایک ہے شفاعت قہری، شفاعت غالبہ۔ شفاعت قہری یا شفاعت غالبہ، یہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ جی اللہ نو انہاں دی تے موڑی جاندی ہی نہیں نا، ان کی اللہ کیسے موڑ سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے اتنے محبوب ہیں، اللہ مجبور ہو جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایسی شفاعت قطعاً درست نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے آگے اللہ مجبور ہو جائے، معاذ اللہ۔ نہ اس کی سختی کے آگے اللہ مجبور ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا طاقتور ہو کہ وہ زبردستی جو ہے وہ کر لے، اور نہ ہی کوئی اتنا پیارا ہو سکتا ہے کہ جس کے پیار سے اللہ معاذ اللہ مغلوب ہو جائیں کہ جی اپنے دی تے نہیں موڑی جاندی، جی تیاں سامنے آ جان انہاں دی تے مننی پیندی ہے نا، تے فرشتے بھی تے اللہ دیاں تیاں نے نا، ہن تیاں سامنے آ جان تے اللہ من نہیں لین گے، انہاں دی تے نہیں نہ موڑ سکدے۔ نہ نہ، یہ شفاعت غالبہ کچھ نہیں ہے، بالکل کام نہیں آ سکتی۔ اور میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ شفاعت غالبہ یا شفاعت قہری تو دور کی بات، شفاعت غالبہ تو دور کی بات، شفاعت قہری تو دور کی بات، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ للہ الشفاعت جمیعا، ہر قسم کی شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ صرف شفاعت غالبہ ہی نہیں، عام شفاعت بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہو سکنی ہے۔ جب تک میرا اللہ راضی نہیں ہوگا، جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا، تب تک تو عام شفاعت بھی نہیں ہو سکنی، شفاعت قاہرہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ، اگلی آیت مبارکہ جو آ رہی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ اور کرے گا بھی کس کی سفارش؟ اس کے لیے قرآن حکیم نے دوسرے مقام پہ کہا الا لمن ارتضی، سفارش اس کی ہو سکے گی کہ جس کی سفارش پر اللہ راضی ہوگا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، وہ ان دونوں آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ تو گویا کہ جو شفیع ہوگا وہ معزون ہوگا، اس کو اجازت ملے گی تو تب وہ سفارش کرے گا۔ اور الا لمن ارتضی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو مشفوع ہوگا وہ مرتضی ہوگا، جس کی سفارش پہ اللہ راضی ہو جائے گا اس کی سفارش ہو سکے گی۔ اللہ اللہ، جب تک شفیع معزون نہیں بنے گا، میرے آقا سجدے میں سر تو رکھیں گے نا، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی سفارش کا جملہ نہیں بول سکیں گے۔ جب شفیع معزون ہو جائے گا تب وہ سفارش کرے گا، اور جس وقت سفارش کرے گا بھی تو کرے گا اس مشفوع کی کہ جو مرتضی ہوگا، جس کا انتخاب اللہ نے خود کر کے کہا ہوگا کہ اس کی سفارش کر دیجئے۔ تو گویا کہ پھر بندے کا اپنا اختیار تو نہیں ہوگا نا، بندہ اپنے اختیار سے تو کوئی سفارش نہیں کرے گا نا، کہ میں جس کی مرضی سفارش کر دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، تو سفارش اللہ نے جس کو اجازت دینی ہے اس نے کرنی ہے، اور جس کے متعلق اجازت دینی ہے اس کے لیے کرنی ہے، ہر ایک کے لیے سفارش نہیں ہو سکنی۔ اللہ اللہ، اور کس کے لیے سفارش نہیں ہو سکتی؟ اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ابتدائی کوالیفیکیشن ہے کہ جس کا اللہ کی وحدانیت پر پورا اعتماد ہو، جس طرح اللہ نے بتلایا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت اور رسالت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ختم نبوت پر اعتماد اور یقین اور ایمان ہو، اور اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر کما حقہ ایمان ہو، تو پھر ابتدائی کوالیفیکیشن پوری ہو جائے گی، پھر تو سفارش ہو سکے گی۔ لیکن اگر ایمان کے معاملہ میں ہی کمزوری آ گئی تو پھر سمجھو کہ ابتدائی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، پھر اس کی سفارش کبھی نہیں ہو سکے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھا دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق روکتے بھی رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی اللہ نے منع نہیں کیا نا، ہے تو بڑا بدبخت ہے، میری بیوی کے اوپر تہمت لگانے والا ہے، یہ کہنے والا ہے کہ مدینہ پہنچ کے عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، مجھے ساری خباثتوں کا پتہ ہے، لیکن میری رحمت کہتی ہے کہ اللہ نے نہیں منع کیا تو میں پھر بھی سفارش کر ہی دوں۔ اللہ اللہ۔ اور جبریل امین کے آنے میں کوئی زیادہ وقت تو نہیں لگتا نا، جبریل امین کو اللہ بھیجنا چاہیں تو ایک لمحے میں بھیج دیں۔ میرے آقا جنازے کے لیے جا رہے ہیں، عمر فاروق روک رہے ہیں، اللہ بھی جبریل کو بھیج کے روک سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں روکا، جنازہ پڑھا گیا، جنازہ پڑھا گیا۔ اور کفن کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دے دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی کو جس کفن کے اندر دفن کیا گیا ہے وہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ہے۔ اللہ اللہ۔ اللہ نے واضح یہ کرنا تھا کہ مشرک کا جنازہ تک بھی نبی پڑھ دے، اور مشرک کا کفن نبی کا پاک کرتا ہی کیوں نہ بن جائے، پھر بھی مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کیونکہ یہ جو منافق تھے اندر سے تو مشرک ہی تھے نا، اتنے پکے مشرک تھے کہ جس وقت ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو اس وقت تو کہتے تھے کہ آمنا، لیکن جس وقت اپنے وڈیروں کے ساتھ الگ ہوتے تھے تو کہتے تھے انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہمارے عقیدے تمہارے والے ہی ہیں، جس طرح تم شرک پر قائم ہو اسی طرح ہم بھی شرک پر قائم ہیں۔ مومنوں کے سامنے ہم آمنا آمنا کہہ کر تو ان کی ہنسی کرتے ہیں، ان کا مذاق بناتے ہیں ہم، تو وہ اندر سے مشرک ہی ہوتے ہیں۔ تو مشرک کا جنازہ تک بھی نبی اور خاتم النبیین پڑھ دیں، اور مشرک کا کفن نبی کا کرتا بن جائے، تب بھی مشرک کے لیے بخشش کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ابتدائی کوالیفیکیشن ہے، ایمان صحیح ہوگا تو تب سفارش ہو سکے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اب آیت مبارکہ ایمان والوں کو انفاق کا درس دے رہی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، قیامت کا دن آ گیا تو اس دن نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ دوستی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اب اچانک اللہ نے کہا کافر ظالم ہیں۔ آیت کے پہلے جملے سے اس کا بظاہر ربط نہیں بن رہا۔ آیت کا پہلا جملہ انفاق کے لیے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور آخر پہ اچانک اللہ نے کہہ دیا کہ کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ اللہ، بظاہر ربط نہیں بن رہا، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں کوئی کتاب قرآن جیسے خوبصورت ربط والی نہیں ہے۔ جتنا خوبصورت ربط قرآن حکیم کی آیات کا آپس میں ہے، جملوں کا آپس میں ہے، الفاظ کا آپس میں ہے، صورتوں کا آپس میں ہے، اتنا خوبصورت ربط پوری کائنات میں کسی اور کتاب کا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ والکافرون هم الظالمون، اس کا ربط یوں بنے گا کہ پیچھے سارا ذکر ہوا قتال کا کافی ساری آیات میں، اور وہ بھی 5ویں دفعہ ذکر ہوا، پھر اس آیت میں انفاق کا ذکر ہوا اور وہ بھی 5ویں دفعہ ذکر ہوا۔ 5 دفعہ قتال کا، 5 دفعہ انفاق کا ذکر ہو گیا۔ اللہ اللہ، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ آخر کیوں اتنی جو ہے وہ ترغیب دی جا رہی ہے ان چیزوں کی، قتال کی، انفاق کی اتنی زیادہ ترغیب کیوں کہ 5ویں دفعہ ذکر آ گیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نا، جو کافر ہیں وہ ظالم لوگ ہیں، ان کے خلاف نکلنا ہوگا، اور جب ان کے خلاف نکلنا ہوگا تو مال بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ ان کا ظلم جو ہے اس کے آگے سد باب کرنے کے لیے تمہیں قتال بھی کرنا ہے اور مجاہدین کی تیاری کے لیے مال بھی خرچ کرنا ہے۔
جب تک دنیا کے اندر کفر موجود ہے تم نے جہاد سے اور انفاق سے جی نہیں چرانا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ظالم ہے وہ لوگ، وہ کافر ظالم ہیں، تو ظالموں کا راستہ روکنے کے لیے قتال بھی لازم ہے، انفاق بھی لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔